جناب چیئرمین، میں ایک دو وضاحتیں ضروری سمجھتا ہوں. آپ نے جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی نوٹیفائی کی، وہ بڑا آپ کا احسن قدم تھا. میں شکر گزار ہوں کمیٹی کے تمام ممبران کا، جو چیئرمین جناب سینیٹر فاروق نائک صاحب کا، کو چیئرمین ممبر قومی اسمبلی جناب محمود بشیر ورک صاحب کا، اور تمام اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی سے، اور وہ پارلیمانی لیڈران سینیٹر منظور کاکڑ صاحب، سینیٹر کامل علی آغا صاحب، سینیٹر ایمل ولی خان صاحب، سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، جنہوں نے ہمیں سپورٹ فراہم کی، اور سینیٹر فیصل سبزواری صاحب خاص طور پہ جنہوں نے انپٹ بھی پیش کی. تمام جماعتوں نے 2 روز مکمل یکسوئی کے ساتھ کلوز بائی کلوز ریڈنگ کی. اور میں ایک وضاحت پیش کرتا چلوں کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ 5 بنیادی چیزوں کے ارد گرد گھومتی، اب وہ سب کے نوٹس میں ہے، لیکن کیونکہ ہم ایک نئی اینٹی بنانے جا رہے ہیں، ایک نیا ادارہ قائم کرنے جا رہے ہیں جو کہ لانگ اویٹڈ تھا. سن 2006 سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ ایک بنیادی نقطہ تھا کہ ملک میں وفاقی آئینی عدالت بنائی جائے گی. تو اس حوالے سے جو کانسٹیکوینشل امینڈمنٹس ہیں، یعنی کہ جہاں پہ اس کا نام ریفلیکٹ ہونا ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ سبسٹیچیوٹ ہونا ہے، وہ سر 50 کے قریب ہے، 48 کے قریب. تو یہ جو شکوں میں کچھ اضافہ ہے نظر آتا ہے، وہ زیادہ شکیں جو ہیں وہ کانسیکوینشل ہیں. اس میں بھی سر ہم نے احتیاط کی ہے کہ دونوں عدالتیں جو ہیں وہ متوازی نظام کے تحت چلیں گی. جو چیف جسٹس اوریجنل سینیورٹی میں سینئر ہوں گے وہی ججز اپوائنٹمنٹ والے کمیشن کو، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ مواخذہ کرتا ہے اس کو چیئر کریں گے. جو دیگر ادارے ہیں ان کی تقسیم بھی اسی طرح کی گئی ہے. سر ہمیں جب یہ پارلیس شروع ہوئے تو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھیوں نے مقامی حکومت کے حوالے سے، عوامی نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جناب ایمل ولی خان صاحب نے صوبہ خیبر پختونخوا کے نام کے حوالے سے، پاکستان مسلم لیگ کاف کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر کامل علی آغا صاحب نے شیڈیول میں ترمیم کر کے کہا کہ تعلیم اور صحت میں جو انٹرنیشنل ریسرچ ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں وہ ذکر کر دیا جائے کہ اس کے بارے میں وفاق جو ہے وہ پالیسی سازی کرے گا. بلوچستان عوامی پارٹی کے جناب منظور کاکڑ صاحب اور خالد بخشی صاحب نے کہا کہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں میں اضافے کے بارے میں بات کی جائے، اور سینیٹر قادر صاحب نے اور سینیٹر دھنیش کمار صاحب نے اپنی اپنی تجاویز دی. سینیٹر دھنیش کمار صاحب کا کہنا تھا کہ کابینہ میں کم از کم ایک اقلیتی رکن کو شامل کیا جانا چاہیے. ساری جگہوں پہ ہیں پریکٹیکلی، لیکن اس کا حصہ بنانا چاہتے تھے براڈر کنسنسس کے لیے. سر یہ سارے معاملات کے لیے وزیر اعظم صاحب، بلوچستان اسمبلی میں نے بات کی ہے بہن، اس میں اضافے کے لیے وہ آپ سب لوگوں کا یہ مطالبہ تھا. تو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ لیڈر آف ہاؤس نے اور پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اس پہ لارجر مشاورت بھی کرتے ہیں. یہ سر ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے، اس میں میرے خیال میں مزید مشاورت کر کے ہم انشاءاللہ العزیز اچھی خبر دیں گے سارے دوستوں کو. میں جو ہمارا سٹاف تھا، میڈم ربیہ انور صاحبہ جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی فار لاء کی سیکرٹری ہیں، نیشنل اسمبلی سے ایڈیشنل سیکرٹری جناب مشتاق صاحب، اور سیکرٹری آف دی کمیٹی طاہر فاروق کا بھی خاص طور پہ، اور اپنے منسٹری آف لاء اینڈ جسٹس میں جو میرے ساتھ راجہ نعیم صاحب اور خشیر الرحمان صاحب اور جام اسلم صاحب شامل حال رہے، ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ سر اس بل کو کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز کی روشنی میں اس کی ساری نوک پلک درست کرنی تھی. 1-2 جگہ پہ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ٹائپوز ہیں، وہ 116 کے تحت اختیار ہے ایوان کا، آپ کا اختیار ہے، لیکن میں پوائنٹ آؤٹ جہاں پہ ہونی ہوئی میں کر دوں گا. سر اٹس اے لانگ پروسیس، تو ود دی پرمیشن آف دا چیئر میں آئی موو دی آئٹم. سر اگر آپ حکم دیں. یس پلیز. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، منسٹر فار لاء اینڈ جسٹس، ٹو موو order number 43. Mr. Chairman, with the permission of the chair, I wish to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan
the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye, and those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Order number 44. Sir, 43. Sir, may I move? Sir, 43, sir. Sir, 43. Sir, with the permission of the Chair, I, Minister for Law and Justice, to move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. The requirement of Sub-Rule 2 of Rule 99 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Order number 44. My apology for this fumble, sir. Sir, I, Minister for Law and Justice, wish to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once. Is it opposed? I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted unanimously. Second, Azam Nazir Tarun. Second reading of the bill. Azam Nazir Tarun. Sir, سر میں نے یہ موشن موو کر دی ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ آپ نے یہاں پہ 3 دن متواتر ڈیبیٹ ہوئے ہیں. سر اب یہ بحث غیر ضروری ہے. جو یہ احتجاج ہے انہیں بولنے کا پورا موقع دیا گیا. We may now take up second reading of the bill. That is clause by clause consideration of the bill. Clause 2, there is no amendment in clause 2. The question is that clause 2 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 2 may rise on their seats. All those members who are in favor of the clause may rise on their seats. Count to be made. Count to be made.